بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ زندگی میں دو نصیحت پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک، نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ دوسرا، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہی سے ہوتی ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسروں کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اور اسے جنت سے کم قیمت میں کبھی نہیں بیچنا۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دنیا میں دو چیز کبھی نہیں بکتی، ایک دوستی اور دوسرا پیار، اگر سچا ہو تو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ غریبوں کی مدد کیا کرو، کیونکہ غریب ہو جانے میں دیر نہیں لگتی۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت دونوں جہاں میں عظمت ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ تم دل رکھتے ہو۔ گفتگو چاندنی ہے اور خاموشی سونا۔ کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے۔ گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہذا ابتدا کو اچھا بناؤ۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوتی برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ اچھے رشتوں کے لیے وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں
کیونکہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ میں ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے وہ کبھی بھی بدک کر نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں لعاب ڈالتے تھے وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو فجر کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں سکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص ہے جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔